بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسدات روزہ کا بیان پہلے سے جاری ہے۔ اگر آج خون کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے کہ خون سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ روزے کے دوران جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلے گا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ وضو فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کے دوران جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکل جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور خون نکلا یا نکسیر جاری ہو گئی یا بواسیر کی وجہ سے خون خارج ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر روزے دار کے منہ سے خون نکلتا ہے اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا اور خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ایک دن قضا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت ہے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اتنا خون دینا جس سے کمزوری آ جائے مکروہ ہے، لیکن روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ اگر روزے کے دوران خون چڑھانے کی ضرورت ہو تو خون چڑھا سکتے ہیں، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دانتوں سے خون نکل رہا ہے اور خون اور تھوک برابر ہے تو استحساناً اسی صورت میں بھی روزہ فاسد ہوگا۔ اگر کوئی روزے دار دن میں سویا یا نیند سے اٹھا تو اس کے دانت میں خون تھا، یقین نہیں کہ سونے کے دوران خون حلق میں گیا ہے یا نہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر یقین ہے کہ خون حلق میں گیا ہے اور خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی ورنہ نہیں۔ اگر روزے کے دوران بلا اختیار اور بغیر کسی ارادے کے خود بخود قے ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے قے تھوڑی سی ہوئی یا زیادہ، دونوں صورتوں میں روزہ برقرار رہے گا۔ اگر اپنے اختیار سے قے کی ہو اور منہ بھر کر قے ہو گئی تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اگر اپنے اختیار سے قے کی لیکن منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اچانک تھوڑی سی قے آئی پھر بلا اختیار خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، ہاں اگر قصداً لٹا لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر قے منہ بھر کر آئی اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر اپنے اختیار سے واپس لٹا لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، کیونکہ روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر
روزے دار کے آنسو اس کے منہ میں داخل ہو گئے، اگر آنسو توڑے ہیں جیسے 1 قطرہ یا 2 قطرے، تو یہ روزے کو فاسد نہیں کرتے، اور اگر زیادہ مقدار میں ہے یہاں تک کہ اس کہ آنسو کا ذائقہ اور اس کی ملاحت پورے منہ میں محسوس ہو رہی، اور منہ میں بہت سا جمع ہو گیا، بس اس کو نگل لیا تو یہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے جسم پر تیل مل لیا اور جسم کے مسام کے اندر تیل داخل ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کسی نے اپنے آنکھ میں دوائی ڈالی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ دوا کے اثر کو حلق میں محسوس کرے۔ اور اگر کسی نے تھوک لیا اور آنکھوں میں ڈالے گئے سرمے کا اثر اور اس کی رنگ تھوک میں نظر آئے تو عام مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ یہ روزے کو فاسد نہیں کرتا، لہٰذا روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگایا جا سکتا ہے۔ جو چیز ایسی ہو کہ وہ اس کا کھانا مقصود نہ ہو اور اس سے احتراز کرنا بچنا ممکن نہ ہو، جیسے مکھی ہو گئی، جب ایسی چیز روزے دار کے پیٹ میں چلی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر کسی نے مکھی پکڑ لی اور اس کو کھا لیا تو اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ کسی نے جمائی لی اور اپنا سر اٹھایا، منہ کھلا ہوا تھا تو اس کے حلق میں پر نالے سے پانی کا 1 قطرہ داخل ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہے۔ اسی طرح بارش اور اولے یہ اگر حلق میں داخل ہو گئے تو روزے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ چکی کا غبار یا گوڑوں کے کروں سے اڑنے والا گرد غبار اگر روزے دار کے منہ میں داخل ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔